الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین و ناظرین میرے ساتھ مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ احباب ذی وقار، آج جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سماء نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی پاک صاف چیزیں کھاؤ، یعنی کہ رزق حلال کماؤ اور اسے کھاؤ، حرام سے بچو، حلال کماؤ اور کھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، کسب الحلال واجب علی کل مسلم، کسب حلال کی طلب ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ رزق حلال کمائے۔ احباب ذی وقار، جو بندہ رزق حلال نہیں کماتا، وہ نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تمام رکن اسلام پر وہ عمل کرتا ہے، لیکن کسب حلال نہیں کماتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ رزق حلال نہیں کماتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ احباب ذی وقار، موسیٰ علیہ السلام کا پاک زمانہ، آپ نے دیکھا ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، سفید لباس کے اندر باوضو ہو کر جا نماز بچھائے ہوئے خالق ارض و سماء کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگ رہا، دعا قبول نہیں ہوتی، مقبولیت کو نہیں پہنچتی۔ خالق ارض و سماء کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، یا اللہ عز و جل، تو اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا جبکہ یہ عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے؟ خالق ارض و سماء نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے پیارے کلیم، یہ بندہ اتنا روئے، رو رو کر دعائیں کرتا جائے، اتنا روئے کہ اس کے آنسوؤں سے زمین سیراب ہو جائے، اور اتنے ہاتھ بلند کرے دعا کے لیے کہ ہاتھ اس کے آسمان کو چھو لے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، ایسی کیا خطا سرزد ہوئی اس سے؟ خالق ارض و سماء نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، جو اس کا لباس ہے یہ بھی حرام کی کمائی کا، جو اس کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی حرام کی کمائی، جو یہ گھر چھوڑ کر آیا وہ بھی حرام کی کمائی۔ حرام کمانے والے کی میں دعا قبول نہیں کرتا۔ احباب ذی وقار، جو حرام کماتا ہے اس کی تو دعا بھی بارگاہ رب میں قبول نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، سماعت کیجئے، آقا علیہ السلام نے سب سے بہترین کھانے کے متعلق فرمایا۔ سب سے بہترین کھانا اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ظاہر ہے ہم اپنی فیوریٹ ڈش بتائیں گے، آئٹم بتائیں گے کہ ہمیں یہ مرغوب ہے، ہمیں یہ پسند ہے، ہم اس چیز کو لائک کرتے ہیں۔ سب چیزیں، سب ڈشیں اچھی ہیں، اگر وہ اس حدیث شریف کے سانچے میں رکھ کر دیکھیں گے نا تو سب کھانے اچھے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے لیے سب سے اچھا کھانا وہ ہے
انسان کے لیے سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا ہو، یعنی جو خود کماتا ہے پھر اس کمائی میں سے کھانا کھاتا ہے، وہ ڈش وہ آئٹم کوئی بھی ہو کوئی بھی حلال آئٹم ہو، وہ اس کے لیے سب سے بہترین کھانا بن جائے گی۔ احباب ذوالفقار، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا، اے شخص تو کیا کرتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر کھاتا پیتا کہاں سے؟ تیرے رزق کا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی میرا دوسرا بھائی کماتا ہے اور وہ کما کر لاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا بھائی تم سے افضل ہے، وہ تم سے بہتر ہے کہ وہ خود کماتا ہے، کھاتا اور تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ احباب ذوالفقار، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی، آپ علیہ السلام کا معمول تھا وہ گھر سے نکلتے حلیہ چینج کر کے گھر سے نکلتے اور لوگوں سے پوچھتے، اے لوگوں تمہارا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی اپنے متعلق لوگوں سے پوچھتے، حلیہ چینج کیا تاکہ لوگ پہچان نہ پائیں، لوگوں سے پوچھتے کہ تمہارا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ تعریف کرتے، کہتے بہت اچھے انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لوگوں کو رشد و ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کا یہ معمول تھا، گھر سے نکلتے حلیہ چینج کر کے اور لوگوں سے پوچھتے رہتے۔ ایک دن جبرائیل امین انسانی روپ کے اندر سامنے آئے تو آپ نے حسب معمول پوچھا داؤد علیہ السلام نے، اے نوجوان تمہارا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیسے انسان ہے، کیسے شخص ہیں؟ وہ اللہ کا فرشتہ کہنے لگا، انسان بہت اچھے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رشد و ہدایت کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کی جانب راغب کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک بات ہے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، وہ کیا؟ کہنے لگے، جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک بات ان میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر نہیں کھاتے، وہ مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتے ہیں، حالانکہ اپنے ہاتھ سے کمائی اللہ کو بہت مرغوب ہے، پسند ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے خالق ارض و سما کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل مجھے بھی کوئی ہنر عطا فرما، مجھے بھی کوئی کام کا سلیقہ عطا فرما۔ خالق ارض و سما نے پھر داؤد علیہ السلام کو لوہے کا ہنر عطا فرمایا۔ آپ لوہے کی پھر زرہ بنانی آپ نے شروع کی، جو کہ جہاد کے دوران جو کہ فوجی پہنتے ہیں، فوجی جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اوپر سے وہ پہن لیتے ہیں، وہ ہوتی ہے لوہے کی زرہ، وہ آپ بناتے تھے۔ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش پیدا کر دی، وہ قوت پیدا کر دی کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے۔ آج تو گرم پٹی کی جاتی ہے، مختلف زاویوں سے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی لوہے کو پکڑ دے، لوہا خود ہی موم ہو جاتا، جدھر آپ چاہے اسے موو کر لیتے۔ تو احباب ذوالفقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاموں میں سے زیادہ برکت والا کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے 10 حصے تجارت کے، 10 حصے رزق کے بنائے، 10 حصے رزق کے بنائے ہیں، ان میں فقط 9 حصے جو ہیں وہ تاجران کے لیے، یعنی 9 حصے برکتیں تاجروں کے لیے، 1 حصہ برکت تمام دوسرے کاموں کے لیے۔
یعنی ایک حصہ برکت جو ہے یہ جو جاب کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، دیگر اور شعبوں سے جو وابستہ ہیں، یہ تمام معاملات میں ہیں، ان کے لیے ایک برکت۔ جو تجارت کرتا ہے اس کے لیے 9 برکتیں ہیں۔ تو احباب ذوالفقار، تاجر بھی وہ ہونا چاہیے جو ایمانداری سے تجارت کرے، دیانتداری کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہ کرے، لین دین میں جھوٹ سے بچے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ بات بات پر بے کے اندر، لین دین کے اندر بات بات پر قسم کھائے، بات بات پر قسم کھائے چیز کی تعریف کرتے ہوئے، کہ جیسے عموماً کہتے ہیں کہ کسٹمر کو ڈیل کرتے ہوئے یہ چیز میں نے جتنے کی خریدی اتنے کی آپ کو دے رہا ہوں، جتنے کی خریدی اتنے ہی کی آپ کو دے رہا ہوں، یا ہاتھ سے ڈال کر آپ کو دے رہا ہوں، اور قسم کھا کر کہتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ احباب ذوالفقار، حدیث شریف میں آتا ہے جو سچی قسمیں بھی کھاتا ہے انسان لین دین کے اندر، اس کے کاروبار میں سے برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور غور کیجئے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی قسمیں کھائے گا تو وہاں برکت کیسے رہے گی، جبکہ سچی قسموں کے متعلق منع فرمایا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رزق کے معاملے کے اندر کہتے ہیں، رزق دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوتا ہے ہر دانے پر فلان ابن فلان ھذا رزق فلان ابن فلان، یہ رزق فلاں بن فلان کا ہے، یعنی اس کے باپ کا بھی ساتھ ذکر آیا کہ یہ فلاں بن فلاں کا رزق ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں ہر دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ایک دانہ اگر چکی میں پس کر اس کے جو ذرات بنتے ہیں، پسا ہوا آٹا بن جاتا ہے، وہ اگر 4 بندوں کے پیٹ میں جائے گا تو سمجھو اس دانے کے اوپر 4 بندوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ایک دانے پر 4 بندوں کا اگر نام لکھا، اسے 4 ہی کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں یہ جو معاشرے میں مشہور ہے کہ رزق نفع اتنا ہونا چاہیے، رزق حلال کے اندر بھی نفع اتنا ہونا چاہیے جیسے کہ آٹے کے اندر نمک، آٹے کے اندر نمک برابر نفع لینا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور آپ کی ملکیت ہے، کاغذ کا ٹکڑا آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے اگر چاہے 1000 روپے کا سیل آؤٹ کر دیں، کیونکہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی مرضی کا ریٹ ہے، لینے والے پر ہے وہ اسے خریدے یا نہ خریدے، آپ کی ملکیت، آپ اپنی چیز کو جتنے میں چاہے سیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔